وتواصوا بالحق الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أكله إنها عليهم مؤصدة في عمد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل سمع الله لمن حمده. हाँ फिर तो 3 ही पढ़ने चाहिए। चलो फिर जल्दी करो। 3 रखते हैं वितर जी, 8 रखते हो गई हैं कहते हैं, तो 3 रकत हम वितर पढ़ लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिल ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لإخواننا وآبائنا اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا اللهم اغفر لأبنائنا اللهم اغفر لأبنائنا اللهم اغفر لأساتذتنا اللهم اغفر لأساتذتنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم نجي إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة اللهم نجي إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلوات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ربنا ورب الملائكة والروح हमारे भाई राणा सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं तो इन्होंने आगे एक प्रोग्राम करना है तो लिहाजा इनकी यहाँ तशरीफ़ आवरी का फ़ायदा उठाते हुए तो 5-7 मिनट जितने ये दे सकते हैं टाइम दें क्योंकि आगे इनका एक प्रोग्राम है तो लिहाजा आए हुए हैं तो ये कुछ ना कुछ नसीहत करके जाएं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جس مالک کے کائنات میں صحت اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اعزاز اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی حالت کے اندر زندگی میں ایک گولڈن چانس دیا، جس کے چند دن باقی ہیں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی تلاوت کے لحاظ سے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی جو منزلیں طے کی تھی، جو رکوع پڑھے تھے، آج وہ مکمل ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ دوستی لگا لیں، یہ 30 دن جو قرآن پڑھا ہے اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ لیں اور اس کے ساتھ محبت ہماری ہو جائے۔ جس کی اس قرآن سے محبت ہوگی، جس نے اس قرآن کے ساتھ دوستی لگا لی، یاد رکھیے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کی عدالت کے اندر سفارش کرے گا، اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گا۔ سورہ ال عمران، سورہ البقرہ باقاعدہ اللہ کی عدالت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی۔ تو یہ قرآن اگر کل قیامت کے دن سفارشی بن گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے سارے صحیفے کتابیں اسی رمضان کے اندر نازل کیے گئے، 1 رمضان، 6 رمضان، 13 رمضان، 18 رمضان اور پھر 24 رمضان 25 کی رات کو، یعنی کہ آج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جس طرح تورات، زبور، انجیل یہ صحیفے نازل کیے اس رمضان المبارک کے اندر، اسی طرح قرآن مجید کو 25 کی رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ قرآن ہم نے رمضان میں نازل کیا، اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں، جو حقوق العباد کے چیپٹر پڑھے ہیں، جو عورتوں کے حقوق کی بات پڑھی ہے، جو بچوں کی تربیت کی بات پڑھی ہے، جو والدین کی اطاعت کے مسائل اس قرآن سے پڑھے ہیں، جو جہاد کا سب سے بڑا چیپٹر اس قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے، ہم نے جو سب سے بڑا موضوع قرآن مجید کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلام کا غلبہ ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان مال، یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہم نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پڑھی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال جانیں اللہ نے اپنی جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ بہترین ایمان والے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے تجارت کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں، اپنے مال اور جان اللہ کو دیتے ہیں، اللہ اس کے بدلے کے اندر ان کو جنت دیتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث پڑھا تھا، ابو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 100 آیات کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی، قیام کیا، 100 آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کا قیام عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میرے معزز بزرگوں، آج حافظ صاحب نے قرآن کو مکمل کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آج قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی، ہم چلے جائے اب اس قرآن کو الماری کے اندر رکھ دیں، اب سال کے بعد کھولیں گے۔ نہیں، اگر آپ غفلتوں سے بچنا چاہتے ہیں، نافرمانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، فرما بردار بننا چاہتے ہیں، غافلین سے نکلنا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں کے خزانے اجر کے کمانا چاہتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، 10 آیات تلاوت کرتا ہے روزانہ رات کو، اور اس کو اللہ تعالیٰ غافلین سے نکال دیتے ہیں، غفلت کرنے والوں سے میں اس کا شمار ختم کر دیتے ہیں۔ جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بندوں کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مقنطرین، اس کو ڈھیروں اجر کے خزانے کمانے والوں میں سے، جس کے نصیبے کے اندر اجر کے خزانے آتے ہیں، اللہ اس کے اندر شمار کر لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس قرآن سے محبت کریں، ورنہ اگر اس قرآن کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ قرآن بندے کے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا، اس بندے کے خلاف
جس نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، قرآن کو بلا دیا، اور دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اس کی سزا ملے گی۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے اللہ کے ذکر کو بلا دیا، اللہ دنیا کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ آؤ آج کے دن عزم نو کریں، آج کے دن عہد کریں کہ ہم نے آج قرآن کو مکمل کیا ہے، لیکن اس تسلسل کو جاری رکھیں گے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل چاہے اگرچہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو، یہ اللہ کے رسول کو پسند تھا۔ مسلسل جو عمل کیا جائے اگرچہ تھوڑا کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ یہ نہیں کہ آج مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی 27 کو مسجد کو خیر بات کہہ دے گا، کوئی 23 کو مسجد قرآن کو چھوڑ دے گا، کوئی 25 کو قرآن مجید کو چھوڑ کے چلا جائے گا، کوئی 27 کو قرآن کو چھوڑ کے چلا جائے گا، کوئی 29 کو مسجد اور قرآن کو مسجد میں چھوڑ کے چلا جائے گا، اور عید کی فجر کے اندر وہ نظر نہیں آئے گا۔ بھائی یہ رمضانی مسلمان نہیں، یہ حاجی مسلمان نہیں، مسلمان مستقل مزاج ہوتا ہے۔ نبی کے صحابہ نے اس قرآن کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا، پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ ادھر اللہ کا قرآن جبریل امین لے کے نبی کے اوپر آتے، اللہ کے نبی کے کیفیت سے پتہ چلتا کہ یہ جبریل امین وہی لے کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول آیات کو اپنے صحابہ کو پڑھاتے، سکھاتے، سمجھاتے اور صحابہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ ادھر قرآن مکمل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں سیاست میں، تجارت میں، دکان میں، ہٹی میں، دوستی میں، دشمنی میں، اور ہر جگہ کے اوپر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیزائن کریں؟ صرف تراویح کی حد تک نہیں، روزوں کی حد تک نہیں، بلکہ قرآن کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جگہ دیں، اپنی پارلیمنٹ میں جگہ دیں، اپنے کاروبار میں جگہ دیں، اپنی دوستی میں جگہ دیں، اپنی دشمنی بھی قرآن کی بنیاد کے اوپر کریں۔ دوستی کن سے کرنی ہے، دشمنی کن سے کرنی ہے، عداوت کن سے کرنی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم قرآن سے وہ جہاد سیکھ جائیں جس کو سیکھ کے آج غزہ والے فاتح بنے ہیں۔ دنیا ان کے مقابلے کے اندر ہے اور ان کی بلڈنگیں گر گئی ہیں، ان کی مسجدیں گر گئی ہیں، ان کے اسپتال گر گئے ہیں، لیکن جہاد اور ایمان کھڑا ہے۔ جب ایمان اور جہاد گر جائے بلڈنگوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب جہاد اور ایمان گر جائے پھر بنی ہوئی بلڈنگیں اور پڑا ہوا پیسہ اور معیشتیں یہ ساری انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ آفرین ہے، سلام ہے، خراج تحسین ہے ان قرآن پڑھنے والوں کو، غزہ کے لوگوں کو، القدس کے رہنے والوں کو، جہاں 1 لاکھ سے زائد انبیاء آئے، جہاں عیسی ابن مریم آئیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے۔ آج اس سرزمین کے اوپر، آج ملبے کے ڈھیروں کے اوپر ایک قرآن آپ نے پنکھوں کی ہوا کے اندر پڑھا ہے اور آپ نے مسجد کے اندر پڑھا ہے، اور ایک قرآن آپ نے اس اچھی جگہ کے اوپر پڑھا ہے، ایک قرآن وہ ملبے کی ڈھیر کے اوپر قیام کر رہے ہیں۔ آج کے دن بھی غزہ کے، رفح کے لوگ، فلسطین کے لوگ، قبلہ اول کے لوگ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں اور تلاوتیں کرتے کرتے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر جاتے ہیں۔ آج انہوں نے افطاری کی ہے، افطاری کے اندر اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں۔ ان 15 مہینوں کے اندر 18,000 1 سال سے 15 سال کی عمر کے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور 38,000 بچے یتیم ہوئے ہیں، 61,000 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن قرآن نے ان کو سبق دیا تھا۔ قرآن کے اندر انہوں نے پڑھا تھا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ اللہ کے قرآن کی آیات کے اوپر جو آپ نے 10ویں روزے کی تراویح کے اندر پڑھے تھے، بے شک کافر لوگ اپنا مال خرچ کریں گے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، جہاد سے روکنے کے لیے، ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، وہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے اور مسلمان غالب آئیں گے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کی آیات پڑھی تھی انہوں نے تراویح کے اندر، اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ آج جہاد کے اوپر کھڑے ہیں۔ آج خنسہ فلسطین کے نام سے جس خاتون کو دنیا کا میڈیا بتا رہا ہے، وہ آج کے 1446 ہجری کی وہ خاتون ہے جس کے 5 بیٹے اس 15 مہینے کی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیتے ہوئے میڈیا کے اوپر آ کے کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے 5 بیٹوں کو اپنے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا ہے اور قبول کر لیا ہے۔ اللہ یہی جذبہ ہمیں عطا فرما دے۔ عید کی خوشیاں منائیں گے، آج مسجدوں کے اندر مٹھائی تقسیم ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، کپڑے لیں گے، جوتے لیں گے، برانڈ کی دنیا کے اندر آپ مارکیٹوں میں جائیں گے، رش ہوگا جوتے والی دکان کے اوپر صبح 3 بجے تک لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی اپنے ابا کا جوتا لے کے آئے گا، کوئی امی کا جوتا لے کے آئے گا، کوئی اپنی ننھی پری بیٹی کا جوتا لے کے آئے گا، کوئی اپنے بیٹے کو خوش کرے گا، کوئی اپنی بیگم کو خوش کرے گا، کوئی اپنے بھائی کا جوتا کپڑا لے کے آئے گا۔ کاش کہ ہم یہ بھی سوچ لیں کہ یہ عید فلسطین کے لوگوں کی بھی عید ہے، میں نے ان کے لیے بھی کچھ بھیجنا ہے۔ راستہ کھلا ہے، جماعت کام کر رہی ہے،
آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں گے, فیس بک کے اوپر مسلم میڈیکل مشن لکھیں گے, آپ کو پتا چل جائے گا قاہرہ کے اندر, جارڈن کے اندر, اردن کے اندر اس جماعت نے ویئر ہاؤس بنایا, گودام بنایا, وہاں سے عید پیکج تیار ہو رہا ہے, عید کا راشن جائے گا, عید کے کپڑے جائیں گے, بچوں کے کھلونے جائیں گے, ان بچوں کے لیے کھلونے اور کپڑے جائیں گے, نقدی کیش جائے گا. جن بچوں نے 15 مہینے اپنے کانوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں, جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے, جو یتیم ہو گئے, ان 38,000 بچوں کے اندر عید کے دن انشاءاللہ کھانا تقسیم کیا جائے گا. آپ ان کو اپنی سحری اور افطاری کی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا, آپ اپنی عید کے اندر ان کو نہ بھولیے گا, جتنی آپ کی طاقت ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا. ہم ون یونٹ چوک کے اوپر اللہ کے فضل سے ساری کلیکشن کر رہے ہیں اور غزہ کے اندر بھیج رہے ہیں. اب تک 93 لاکھ روپے ہم بھیج چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبول فرمائے, اور اللہ آپ نے جو قیام کیا اس کے اوپر حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان کی حالت کے اندر ثواب کی نیت سے قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس قیام کو جاری رکھیے گا. اللہ کے رسول کی یہ 11 رکعتوں کی نماز ساری زندگی تھی. اللہ ہمیں بھی یہ پڑھ کے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مشقت کے ساتھ, جس محنت کے ساتھ, جس شوق کے ساتھ, جس ذوق کے ساتھ بچوں نے, بوڑھوں نے, اس کالونی کے, اس سوسائٹی کے لوگوں نے, جاپان سٹی کے واسیوں نے قرآن کو سنا ہے, اللہ ان کو شمار کر لے, اللہ قرآن کو ان کا سفارشی بنا دے. ہمارے بھائی نے, ہمارے بیٹے بھتیجے نے یہ قرآن سنایا ہے, اللہ ان کے باپ کو بھی اس کا اعزاز عطا فرمانا, اس بچے کی اس منزل قرآن کی طے کرنا, اللہ اس کو قبول فرما لے, اس کو اپنے دین کا داعی اور مجاہد بنا دے. اللہ سننے والوں اور سنانے والوں کو سب کو اپنی جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دینا, اور اس کو سننے سنانے میں جہاں کمزوری رہ گئی ہو, اللہ ان طاق راتوں کے اندر اس کمزوری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک قرآن مجید آپ بھی اپنی جو ہے اپنا سپارہ پڑھ کے مکمل کریں. جس کے سپارے کم ہیں وہ آج رات بیٹھ جائے, ساری رات قرآن پڑھے, طاق رات ہے, لیلۃ القدر کو تلاش کرے, قرآن کو پڑھتا چلا جائے, کل پڑھ لے, پرسوں پڑھ لے, اس کے پاس چانس موجود ہے, 4 5 سپارے پڑھے. جو رمضان کے مہینے کے اندر, قرآن کے مہینے میں قرآن کے 30 سپارے خود گھر میں بیٹھ کے قیام کر کے نہیں پڑھ سکا, صرف قاری کے مصلی کے اوپر اکتفا رکھا, اس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا قرآن کے ساتھ کیا جو ہے محبت ہے, وہ کیا کس بات کی خوشی منائے گا. جس نے روزے نہیں رکھے, جس نے قرآن نہیں پڑھا, جس نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کیا, جس نے نیکیاں نہیں کی اور بے روزگار رہا, قرآن سے دور رہا, نماز سے دور رہا, وہ کپڑے پہنے, جوتے پہنے, وہ مٹھائیاں کھائے, سویاں کھائے, اس کی کوئی عید نہیں ہے. اور جس نے قرآن پڑھا ہے, جس نے نمازیں پڑھی ہیں, جس نے قیام کیا ہے, جس نے تلاوتیں کی ہیں, جس نے خرچ کیا ہے, تھوڑا کیا ہے, زیادہ کیا ہے, جس نے قیام کیا ہے, جس نے قرآن سے محبت کیا ہے, جس نے بھوک پیاس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا ہے, چغلی غیبت کو ترک کیا ہے, جھوٹ کو چھوڑا ہے, بہتان کو چھوڑا ہے, گالی کو چھوڑا ہے, اور بدزبانی کو چھوڑا ہے, اپنی تربیت کی ہے, تعمیر کردار کیا ہے, روزے سے اپنے اخلاقیات درست کی ہیں, اس کو خوشی ہونی چاہیے. وہ عید کے دن نئے کپڑے پہنے چاہے پرانے پہنے, اس کی خوشی ہے. وہ میٹھے کھائے, وہ مٹھائیاں کھائے, وہ مبارکبادیں وصول کرے, اس کے لیے کوئی مبارکباد نہیں ہے. جو اس رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو بخشا نہ سکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ملائکہ کے سردار جبریل امین کہتے ہیں کہ میں آج اللہ کے رسول بددعا کروں گا. امام کائنات, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہیں گے. جبریل امین کہہ رہے ہیں, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو بخشوایا نہ, وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اللہ کے رسول اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں. اگر ہم توبہ نہیں کر سکے, اگر ہم آنسو نہیں بہا سکے, ہم گناہ نہیں چھوڑ سکے, غیبت کرتے تھے, چغلی کرتے تھے اور فراڈ کرتے تھے, دھوکہ کرتے تھے, کسی کا جو ہے کسی کا حق کھایا ہوا تھا, کسی کے اوپر زیادتی کی ہوئی تھی, اور کوئی بھی گناہ ہمارے اندر مبتلا ہے جس کا کسی کو کوئی علم نہیں, میں اور میرے رب کے درمیان اس گناہ کا علم ہے, تو آج اس گناہ سے توبہ کر لیں, مغفرت والے لوگوں میں شریک ہو جائیں, اور جبریل امین کی بددعا سے, اللہ کے نبی کی اس کے اوپر آمین سے بچ جائیں, اور مغفرت والے لوگوں کے اندر آ جائیں. توبہ کر کے آنسو بہا کے, ایک آنسو سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جو اللہ کے ڈر سے, 2 آنسو ایسے ہیں, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 2 آنکھوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. ایک وہ آنکھ جو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو گئی, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے. ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کی سرحدوں کا پہرا دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے, اس کو بھی اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. افطاری کے وقت ہم احمد پور شرکیہ تھے, وہاں پروگرام تھا. افطاری کے فوراً بعد شیخ صاحب کا وہاں درس تھا اور میرا بھی وہاں درس تھا.
باہر وہاں سے ہم اکٹھے ہی آئے، پھر میں مناسب سمجھا کہ بھائی آپ ہمارے پاس بھی ذرا 10 منٹ لگاتے جائیں۔ خیر اب آپ نے جانا ہے جی، میرا خیال ہے نہیں ان کا بعد میں بات کرا لیتا ہیں، 10 منٹ آپ کر کے نکلیں۔ ڈاکٹر شفقت صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر شفقت صاحب 10 منٹ گفتگو یہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے بھی درس دینا ہے، کوئی بات نہیں تو وہاں بھی جا کے دیں۔ جزاکم اللہ خیر، بسم اللہ کریں، شروع کریں آپ۔ اپنی ساری رات قرآن کریم کا کسی بھی بڑی کامیابی کے بعد، کسی بھی بڑی کامیابی یا بڑے کام کی تکمیل کے بعد جو رویہ ہے، جو قرآن کریم ہمیں ہدایات دیتا ہے، وہ اگر ہم دیکھیں، ایک ہدایت ہم نے آج سنی ہے اور ایک ہدایت ہم پہلے بھی کئی بار پڑھتے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے مصر سے دوبارہ فلسطین میں حکومت دی، عمالقہ کو شکست ہوئی، تو بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا کہ تم نے جب شہر میں داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے؟ ادخلوا سجدا وقولوا حطۃ، تمہاری جسمانی کیفیت یہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہو، اور تمہاری لسانی کیفیت یہ ہو کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو۔ یہی چیز آج ہم نے سورہ نصر میں سنی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، آپ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ کا سر اپنی سواری کی گردن سے چھو رہا تھا، اور آپ نے سواری کی گردن اتنی کھینچی ہوئی تھی، سواری آہستہ چلے، کہ اس کی گردن پلان کو ٹچ کر رہی ہے، اس طرح جھکے ہوئے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سورہ نصر میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے۔ اور یہی چیز آپ کو دیگر عبادات میں بھی نظر آئے گی۔ نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، اور پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج مکمل ہوتا ہے، حج کے جو ارکان ہیں، 9 ذی الحجہ میں عرفات کے میدان میں قیام حج کا سب سے پہلا ایسا رکن ہے جس کو کم از کم انسان پا لے تو حج شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرنا ہے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں آ کر۔ زکوٰۃ کی وصولی کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا باعث ہے۔ صلی علیہم کا مطلب کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ یعنی اسلام کا، قرآن کریم کا یہ مزاج ہے کہ جب بھی کوئی بڑی عبادت یا بڑی کامیابی ملے تو انسان فخر سے سینہ چوڑا نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ جھکتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس کمی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرے؟ معافی طلب کرے، استغفار طلب کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا ادا کریں گے؟ ہم فطرانہ ادا کریں گے۔ کس لیے ادا کریں گے؟ روزوں کا کفارہ، طہرۃ للصائمین وطعمۃ للمساکین، کہ صائمین کی اگر کمی کوتاہیاں ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے عید کے دن کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ کوئی بھی کام انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انسان اپنے اس عمل میں یہ دیکھے کہاں اس سے کوتاہی ہوئی ہے، اور اس کوتاہی پر
اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تاکہ آئندہ جب وہی عمل کرے تو وہ کوتاہی دوبارہ رپیٹ نہ کرے۔ جب کوتاہی رپیٹ نہیں ہوگی تو انسان کی بعد میں آنے والی عبادت پہلے سے کیا ہوگی جی؟ پہلے سے بہتر ہوگی، اور جب بہتر ہوگی، نیکی کا بہتر ہونا سابقہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہوتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کے بعد انسان جب دوسری نیکی کر رہا ہے اور وہ پہلے سے بہتر ہے، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ پہلی والی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کوئی بھی عبادت کریں اور اس عبادت کی قبولیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو عبادت کے بعد استغفار ہے، یہ در حقیقت اس عبادت کی قبولیت کے لیے بارگاہ الہی میں درخواست ہے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا عمل شاید دوبارہ کسی سے نہیں ہوا۔ طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی بنیادیں مٹ چکی ہیں، پتہ نہیں ہے کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کام کن سے لیا؟ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ قیامت کی دیواروں تک جو شخص بھی نماز پڑھے گا رخ کس کی طرف ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف۔ طواف کرے گا تو کس کا کرے گا؟ بیت اللہ کا کرے گا۔ اس کے بعد جتنی بھی تعمیرات ہوئی ہیں بیت اللہ کی، ساری کی ساری قواعد ابراہیم پر ہوئی۔ یہ کام ایسا لیا اللہ تعالیٰ نے جو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کسی اور سے نہیں لے گا۔ اتنا بڑا کام، اور اجر و ثواب کتنا؟ جو شخص بھی نماز پڑھے گا بیت اللہ کی جانب رخ، طواف کرے گا بیت اللہ کا کرے گا، اجر و ثواب سیدنا ابراہیم کو، سیدنا اسماعیل کو ملتا رہے گا۔ اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا، خود بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، کام بھی خود کیا ہے، کسی سے نہیں کروایا، مزدوری پر نہیں رکھا، باپ بیٹے نے مل کر مزدوری کی ہے۔ اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اس نیکی کو قبول فرما۔ اتنی بڑی نیکی، اتنی بڑی شخصیات کی طرف سے، پھر بھی دعا کیا ہے؟ اے اللہ اس ہماری عبادت کو قبول فرما۔ ہماری بھی بارگاہ الہی میں یہی التجا ہو کہ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ اور یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، جیسے یہ روایت آپ کو یاد ہے، انما الاعمال، سب کو یاد ہے نا؟ ایک اور روایت صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم۔ کیا معنی؟ اعمال کا دار و مدار، اعمال کے نتائج ان کے اختتامیہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ شروع میں اگر جوش جذبہ جوبن پر، آخر میں آ کر انسان سستی کر جائے، نتیجہ کس کے مطابق ہوگا؟ اختتامیہ کے مطابق۔ کیا مطلب ہے؟ 1000 میٹر کی دوڑ، 10 مقابلہ کرنے والے، 900 میٹر تک 3 نمبر کھلاڑی سب سے آگے، آخری 100 میٹر پر سستی دکھاتا ہے۔ بتائیے یہ 3 نمبر کھلاڑی جو شروع سے لے کر 900 میٹر تک آگے رہا، اب آگے رہے گا؟ ہار جائے گا، بیا ہی نہیں۔ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام یہ سستی کرنے کے نہیں ہیں، یہ آخری ایام ہے، اور آخر میں انسان کا زور زیادہ لگتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ میں 9 رمضان پائے ہیں۔ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا 2 بار دور کیا ہے۔ باقی جو پہلے والے 8 رمضان ہیں ہم نے کتنی بار کیا تھا؟ 1 بار۔ مدینہ منورہ میں آخری رمضان میں کتنی بار کیا؟ 2 بار۔ کیا کہتا ہے ہمیں یہ عمل؟ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ کہ آخری اوقات میں یہ ہم نکل کر بازاروں میں وقت ضائع کریں، شاپنگ کریں، عید کی تیاریاں کریں، کرنی چاہیے، لیکن کیلکولیشن کے ساتھ جائیں، پلاننگ کر کے جائیں، منصوبہ بندی کر کے جائیں کہ کس وقت رش کم ہوتا ہے، کس وقت ہم جا کر فلاں دکان سے چیز لے کر واپس آ سکتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے جائیں، وقت کو ضائع مت کریں۔ اگر ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں تو بھائی ہماری مثال وہی 3 نمبر کھلاڑی والی،
جو 900 میٹر تک تو سب سے آگے ہے، آخری 100 میٹر میں سستی دکھائے گا تو وہ ریس جیت نہیں سکتا۔ یقیناً وہ لوگ جیتیں گے جو آخر میں اپنی کارکردگی اچھی دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حافظ صاحب نے تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی منزل کو مزید پختہ فرمائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، جتنے نمازیوں نے تراویح پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سب کی تراویح بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 12 پارے سنے ہیں تو 6,000۔ تو طلحہ صاحب نے کتنے سنے ہیں؟ باقی سارے انہیں سنے ہیں، 18 نے سنے ہیں، 9,000 انہیں 10,000۔ چلو اوکے۔ سلیم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان پروگرام ہو رہے ہیں، پروگرام تو فارغ ہوگا تو نکال وليؤمنوا بي لعلهم پروگرام میں يرشدون۔ بیٹھے ہیں، میں کیا پروگرام تو فارغ ہو پھر میں کال کرنا۔ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ رمضان شہر قرآن ہے، رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے حدیث بیان کی کہ قرآن وہ چیز ہے، حبل اللہ المتین، جو اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ انسانوں کا، ہم بندوں کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں، قرآن پاک کو سنیں۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی کلام ہے۔ تو انسان جب اللہ کے کلام کو سنتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ وہ اپنی بانڈنگ بنا رہا ہے۔ اور دوسری صورت اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے بنانے کی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنی باتیں سنائیں۔ ایک طرف کیا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سنیں، اللہ کے کلام کو سنیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس انداز سے جڑ جائیں کہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں، اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا انداز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں یہ آیت بیان کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں روزے کے باقی احکام بیان کیے ہیں، وہاں درمیان میں ایک آیت رکھ دی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتاؤ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا، دعا کرنے والا اور رز و نیاز کرنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کہاں پر رکھی ہے؟ یہ جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کا ذکر کیا ہے اور رمضان کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کو رکھا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، بغیر درمیان میں کوئی رکاوٹ لائے، درمیان میں بغیر کوئی واسطہ لائے، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے اپنے آہوازاریاں کریں اور اپنی گفتگویں کریں اور دعائیں کریں۔ یہ جو دعا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک غلط فہمی ہے یا ایک کج فہمی ہے اور لا علمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دعا ہے یہ ایک شاید اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور اپنی حاجات مانگنے کا ذریعہ ہے۔ دعا صرف یہ نہیں ہے، بلکہ جو دعا ہے
ये एक इबादत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुआ हुवल इबादा, कि जो दुआ है यही तो इबादत है। और शायद आपको ये बात अजीब महसूस हो और आपके इल्म में ये चीज ना हो कि सबसे बेहतरीन या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व बिका मिनका ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, नस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना इबादुका व बनु इबादिका व बनु इमाइका नसअलुका अल्लाहुम्मा बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक अन तजअल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना व ग़ुमूमिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल हन्नान अल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैना मिन अनफुसिना व अम्वालिना व मिनल माइल बारिद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। अल्लाह ताला के यहाँ अजर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बच्चों को कारी साहब ले आओ, हाँ जरा लिस्ट ले आओ, जरा तलहा साहब ले आओ, शुरू करो।